I seek refuge with Allah from the accursed shaitan. In the name of God. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین، آج کے سبق میں ایک ہم نیا سبق شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری اکیڈمی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ہم تجوید پڑھاتے ہیں۔ تو آج ہم تجوید کا سبق پڑھانے لگے ہیں کہ تاکہ آپ کو بھی تجوید سمجھ آئے اور آپ بھی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں۔ ہماری تو کوشش یہی ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں تاکہ آپ کا قرآن مجید صحیح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ سامعین، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی آن لائن کلاس لیں گے۔ اگر اسی سبق کو آپ سنانا چاہیں فری میں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہمارا لنک آپ کے پاس آ رہا ہے، جو آیا ہوا ہے، اس لنک جو سبق ہے اس سبق کو سنیں اور وائس میسج کے اوپر ہمیں واٹس ایپ پہ سبق سنائیں، ہم آپ کی اصلاح کر دیں گے۔ یہ ہے فری کا طریقہ۔ اچھا سامعین، سبق شروع کرتے ہیں۔ میرے سامنے ایک کتاب ہے، کتاب کا نام جمال القرآن ہے، جو تجوید کے کتابوں کا خلاصہ ہے، جس کو جمال القرآن کہا جاتا ہے کہ جس کو جمال القرآن آتا ہے تو ایسے سمجھے وہ تجوید میں ماہر ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، جمال القرآن کو ہم نے کیوں چوز کیا، کیوں چنا؟ اس لیے چنا کہ یہ تھوڑا سا آسان ہے اور آپ کے لیے آسان ہے، تاکہ آپ کو اس کے جو تجوید کے اصول ہیں آپ کو بہت جلد ہی سمجھ آ جائیں۔ سامعین، پہلا جو سبق ہے، پہلے سبق عام طور پہ سبق کہا جاتا ہے، لیسن کہا جاتا ہے، لیکن تجوید کے روح میں جب ہم جمال القرآن پڑھیں گے تو پہلے سبق وہ پہلا لمعہ کہا جاتا ہے۔ پہلے سبق کو پہلا لمعہ کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ پہلا لمعہ پڑھیں گے۔ سامعین، پہلے لمحہ کے اندر کچھ چیزوں کی تعریف کی گئی ہے، کیونکہ پہلے لمحہ میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید کی تعریف اور اس کی حقیقت بیان فرمائی ہے، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ کسی علم اور فن کو شروع کرنے سے پہلے چار چیزوں کا آنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، اس علم کی تعریف، اس فن کی تعریف کہ ہم کیا چیز حاصل کر رہے ہیں، کیا چیز سیکھ رہے ہیں۔ نمبر دو، اس علم کا موضوع، اس فن کا موضوع۔ نمبر تین، اس علم کی غرض و غایت کہ ہماری غرض کیا ہے یہ کام کرنے سے، یہ علم حاصل کرنے سے۔ اور چوتھی جو چیز ہے، چوتھے نمبر والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس علم کا فائدہ، کہ جو ہم فن سیکھ رہے ہیں، جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کے فائدہ کا بھی علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو سامعین، سب سے پہلے جو پہلی چیز ہے اس کی تعریف کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم تجوید پڑھ رہے ہیں تو ہم تجوید کی تعریف کریں گے کہ تجوید کیا ہے۔ تو سماعت فرمائیں کہ علم تجوید کی تعریف، ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے تمام صفات کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا۔ دوبارہ سنیں، ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج اور تمام صفات کی رعایت کر کے ادا کرنا، یہ اس علم تجوید کی تعریف ہے۔ سامعین، اسی طرح علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہیں۔ حروف تہجی ہیں، الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں، 29 حروف ہیں، جن کی تعداد 29 یعنی 29 ہے، ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔
اچھا آگے علم تجوید کی غرض و غایت کہ اگر آپ علم تجوید حاصل کرتے ہیں اس کی غرض کیا ہے؟ تصحیح حروف یعنی قرآن مجید صحیح پڑھنے کا طریقہ آ جائے. غرض یہی ہے کہ قرآن مجید ہمیں صحیح پڑھنے کا طریقہ آ جائے. سامعین اسی طرح آگے چلتے ہیں. علم تجوید کا فائدہ، علم تجوید حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بتایا کہ رضائے مولا یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. کیونکہ جب بھی ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، کسی قسم کے الفاظ کا بگاڑ نہیں کریں گے. جب الفاظ کا بگاڑ نہیں ہوگا تو معنی کا بگاڑ نہیں ہوگا. جب ہم بالکل اچھی طرح سے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. سامعین آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آج علم تجوید کے بارے میں 4 چیزیں پڑھی ہیں. علم تجوید کی تعریف، علم تجوید کا موضوع اور علم تجوید کی غرض و غایت، اور اسی طرح علم تجوید کا فائدہ. یہ 4 چیزوں کا خلاصہ ہے. یہ 4 چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں. جس کو بھی یاد ہو جائے وہ سبق سنا سکتا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. فی الحال اپنے بھائی قاری محبوب الحسن کو دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.